بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک بل پیش کیا ہے جو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کچھ دوستوں کو اس کے اوپر تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ تو ایک بلا وجہ سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، خاص کر پی ٹی آئی حکومت کے اوپر، اور باقی آپ سعد رضوی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، سعد رضوی صاحب کی وجہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کل میں نے ویڈیو میں کیا کہا تھا کہ بھئی یہ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے یہ صرف بہانہ ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ عوام مطمئن ہو جائے کہ یار اچھا قانون ہے کہ کوئی جھوٹی خبر نہیں دے گا، لیکن اصل میں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، ان لوگوں نے اپنا پیسہ تو محفوظ کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کی زندگی بھی محفوظ ہے، ان کے گھر بھی محفوظ ہیں، لیکن ابھی ان کو اپنی عزت محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری عزت بھی محفوظ ہو جائے۔ ایسے حقیقت میں جو ان کے اصل کارنامے ہیں وہ عوام تک نہ آئیں، جن سے وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ، لیکن کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں بلا وجہ کرتا ہوں یا میرے پاس کچھ ثبوت اور حقائق بھی ہوتے ہیں، پھر بعد میں بات کریں گے کہ سعد رضوی صاحب کو سپورٹ کیوں کرنا چاہیے، وجہ کیا ہے اس کو سپورٹ کرنے کی۔ تو سب سے پہلے آپ سنو کہ اس بل کے بارے میں وفاقی وزراء کیا کہتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہمارا وفاقی وزیر ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے اور اتنی اتھینٹسٹی سے کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں ایک ذاتی قسم کا الزام لگا کے اس پہ یعنی مسکرایا جاتا ہے اور اس کو ایک ایویڈنس کے طور پہ اس کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ آپ میری گورننس پہ، میری سیاست پہ تنقید کریں، کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ میرے گھر میں اور میرے بیڈ روم میں اور میرے کچن میں کیا ہو رہا ہے وہ خبر دے۔ سبسٹینسو کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت سے جو ہے وہ نہیں کھیل سکتے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، آپ کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ صداقت عباسی صاحب کیا کہتا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے بیڈ روم کی، کسی کے گھر کی، کسی کی کچن کی بارے میں کوئی خبر دے۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو وہ اچھالے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل کسی کو حق نہیں ہے، لیکن کسی کی نہیں، صرف سیاستدانوں کی عزت اچھالنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ناظرین، بالکل صداقت عباسی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی کی بیڈ روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی، بیڈ روم والی لڑکی، فارن آفس کے دروازے کو اپنے ٹانگ سے کھول دیا ہے اور پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوتی ہے پاکستانی سیاستدانوں کی۔ ناظرین، وہی لڑکی باہر ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے منسٹر ہیں، شیخ رشید ہو گیا، فیاض الحسن چوہان ہو گیا، بڑے بڑوں کو وہ انگلی کے اوپر نچاتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ پاکستان میں کسی کی جرت نہیں ہے میرے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ وہ بیڈ روم والی سٹوری ہے جو صداقت عباسی کہتا ہے۔ ناظرین، یہی ایان ملک تھی کہ جو بیڈ روم کی پیداوار تھی اور وہ ایک انویسٹیگیٹر افیسر کو قتل کر کے وہ اس ملک سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو بالکل اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کو کوئی حق بھی نہیں تھا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، جج ہیں، وہ بلیک میل ہوتے ہیں تو بیڈ روم سے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ موصوف کہتا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے بیڈ روم میں جانے کا۔ اور علی محمد خان صاحب کیا کہتا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہو گیا نا کہ یہ جھوٹی خبر کی قانون سازی نہیں ہے، یہ قانون سازی ہے کہ کوئی بھی ہمارا معزز سیاستدان ہے، کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی بڑا اور کوئی افیسر ہے، تو ان کی جو نجی زندگی ہے نا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں کیا کرتے ہیں، کن کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، کن کے ہاتھوں وہ اپنی عزت کا سودا کرتے ہیں، کن کے ہاتھوں اپنے ملک کا سودا کرتے ہیں، اپنی قوم کا سودا کرتے ہیں، وہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں سامنے لے کے آئیں۔ یہ بیڈ روم کے اندر بیٹھ کے کچن میں ایک بہت بڑے عشائیے کے نام پہ کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کس کے ساتھ ایک کاروباری پارٹنر بنتے ہیں، اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ گھر میں ہی ہوتا ہے، بیڈ روم میں ہی ہوتا ہے، کچن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے۔ تو کیا میں نے غلط کہا تھا؟ اور میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو نہیں، صرف سیاستدانوں کی جو عزت ہے اس کو کوئی نیلام نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے، اللہ کی ذات نے آپ کو عقل نہیں دیا ہوا ہے، آپ اندھے مقلد ہیں، آپ شخصیت کے پجاری ہیں، تو پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ نے بات کی ہے کہ بھئی سعد رضوی صاحب کو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ الحمدللہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس وجہ سے میں سعد رضوی یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کسی کسی کو اللہ کی ذات توفیق دیتا ہے جس وجہ سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔
لیکن آپ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک نیا آدمی ہے، وہ حکومت نہیں چلا سکتا ہے یا اس کی کیا قابلیت ہے، آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہم بلاول بھٹو کو سپورٹ کریں یا شریف خاندان کو سپورٹ کریں کہ جو 75 سالوں سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، چور، ڈاکو، گریبان سے پکڑوں گا، روڈوں پہ گھسیٹوں گا، کیا ان کو ہم سپورٹ کرنا چاہیے؟ یا ان دونوں کی تقریروں کے اوپر ایک تیسرا عمران خان صاحب آیا تھا جو اس نے پوری قوم کو ہائی جیک کیا تھا اپنے جھوٹ، اپنے دھوکے سے کہ بھئی میں ایک نیا آدمی ہوں، میں کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، میں کبھی کسی لٹیرے کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کرپٹ انسان کو نہیں چھوڑوں گا، میں لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آؤں گا۔ جو لوگ بجلی مہنگی کرتے ہیں وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جو گیس چوری کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے، کیا اس عمران خان صاحب کو سپورٹ کروں جو اپنے سب وعدوں سے اس نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ جو اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا سب سے جھوٹ اس نے یو ٹرن لے لیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے۔ کیا ایم کیو ایم کے بارے میں وہ نہیں کہتا تھا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے؟ کیا اس سے اس نے کمپرومائز نہیں کیا؟ ابھی ان کے دفتر جانے کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ کیا سب سے بڑے ڈاکو چودھری برادران جو عمران خان صاحب کہتا تھا کیا اس سے اس نے کمپرومائز نہیں کیا ہے؟ جہانگیر ترین کو جب پارٹی سے نکالا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کامران خان کے پروگرام میں کہ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ نام جہانگیر ترین کا آیا اور میں اس کو باہر نہ نکالوں۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ آج جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھنے کے لیے عمران خان صاحب بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ زلفی بخاری کو جو عمران خان صاحب نے رنگ روڈ کی وجہ سے نکالا تھا تو کیا 4 دن پہلے اوورسیز پاکستانی کو جو پروگرام تھا اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے؟ زلفی بخاری نہیں کر رہے تھے؟ یا یہ سب کچھ دیکھ کے آپ تو بیوقوف بن سکتے ہیں لیکن کم از کم سعد رضوی صاحب ان کاموں میں تو ملوث نہیں ہے نا، ابھی تک وہ حکومت میں تو نہیں آیا ہے نا۔ اگر وہ حکومت میں آتا، اس نے کمپرومائز کیا ہوتا، ابھی جو سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو آپ کے حکومتی لوگوں کے یہ بیانات ہیں۔ عمران خان صاحب نے بی بی سی میں بیٹھ کے کہا تھا، کامران شہد کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ان سے کمپرومائز کرنے کی۔ کیسا کمپرومائز؟ کہ بھئی آپ سینیٹر آپ کو ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، سینٹ میں آ جاؤ، سینٹ کی سیٹ آپ کو دیتے ہیں، آپ کو پارلیمنٹ آنے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ اس حد تک آپ سیاستدانوں کی چال نہیں چلتے کہ چلو سینٹ کا تو سمجھ آتا ہے لیکن پارلیمنٹ میں آنے کی کون کسی کو کیا یقین دہانی کرا سکتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد ووٹ ہے۔ یہ حکومتی نمائندے آفر کر رہے تھے، ڈالروں سے روپیوں سے بڑی ہوئی گاڑی لے کے سعد رضوی صاحب کے پاس گئے کہ آپ کمپرومائز کر لو، تو اس نے نہیں کیا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہم سعد رضوی کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ ہاں، جیسے عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے پورے وعدوں سے یو ٹرن لے لیا، اپنے نظریات سے یو ٹرن لے لیا، تو میں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا۔ اگر سعد رضوی حکومت میں آتا ہے اور وہ اپنے پورے اس نے جو وعدے کی قوم کے ساتھ، اگر ان وعدوں سے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، یہود و نصارہ کا غلام ہو جاتا ہے، دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو پھر ہم آزاد ہیں، ہم کو حق ہے۔ کیا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے کہ بس جی ہم نے بھٹو کا ہے، ہمارا خاندان آ رہا ہے، بھٹو کو سپورٹ کرنا ہے، بس بھٹو کو ہی کرنا ہے، عمران خان کے سپورٹر ہیں، عمران کو بھی کرنا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ان کے جتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ ہر الیکشن میں اڑ کے اپنے الگ الگ اپنے شاخوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں جہاں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں، ہم اگر چھوڑیں گے اپنے لیڈر کو تو ہماری توہین ہو جائے گی، ہمارے کو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ اپنی سوچ ہر آدمی کو بدلنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کسی سے تنقید کرنے کی سے پہلے خود دیکھو کہ آپ کتنے پاک ہو، کتنے صاف ہو، کتنے شفاف ہو، پھر آپ کی تنقید بننا بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کر دینا، اور رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔